الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دور ابتلا چل رہا ہے اور اس میں نئے سے نئے فتنے اجاگر ہو رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ فتنہ کہتے کسے ہیں، فتنہ کیا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہیں سونے یا چاندی کو آگ پر گرم کرنا، اس کا پگھلا کر اس میں کھرا کھوٹا الگ الگ کرنا اور معلوم کرنا کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، کہ یہ خالص ہے سونا یا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس لفظ کو آزمائش امتحان کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا جب انسان پر کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو اس کے نتیجے میں انسان کی اندرونی کیفیت کی آزمائش ہو جائے کہ وہ ایسی حالت میں کیا طرز عمل اختیار کرے، آیا صبر کرتا ہے اور فرما بردار رہتا ہے، یا ویلا کرتا ہے، یا بے صبری کرتا ہے، یا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اس آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فتنہ کا لفظ اکثر و بیشتر احادیث میں فتنہ کا لفظ آیا ہے، یہ کہ کسی بھی وقت کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں حق مشتبہ ہو جائے، کہ یعنی کہ حق واضح نہ ہو، حق مشتبہ ہو کہ یہ ظاہر حق ہے یا نہیں ہے، بندہ اسی شش و پنج میں رہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات نہیں صحیح، اور حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، کہ انسان اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ یہ حق و باطل میں تمیز کیسے ہو، اس کو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے پتہ نہ چلے، کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں لگتا کہ سچ کیا ہے اور کیا حق ہے۔ آج کل جتنی شدت سے فتنے آ رہے ہیں آندھی اور طوفان کی طرح، تو کہا جائے گا یہ فتنے کا دور ہے۔ معاشرے کے اندر جب فسق و فجور اور نافرمانیاں عام ہو جائیں تو اس کو بھی فتنہ کہا جائے گا، جیسے فحاشی و عریانی کا فتنہ، جھوٹ کا، بہتان کا، چغلی کا۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جیسے ہم کسی امتحانی سینٹر میں جاتے ہیں، امتحانی مرکز میں جاتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ امتحان دیتے ہیں، اسی طرح انسان کے لیے جو دنیا ہے یہ بھی ایک امتحان گاہ ہے اور اسے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ جیسے ہم سینٹر میں جاتے ہیں، مرکز میں، امتحانی مرکز میں جا کے ایک ہمارا خاص مقصد ہوتا ہے پیپر حل کرنا، وہ پرچہ حل کرنا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اب اگر ہم اس کی تیاری کی ہوگی تو اگر ہم اچھا کریں گے، اگر ہماری تیاری نہیں ہوگی تو وہ پیپر صحیح نہیں ہوگا، وہ پرچہ صحیح نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ انسانوں کا بھی اس دنیا میں آنا اور جانا مخصوص ٹائم، جیسے ہمارا مرکز میں، مثال کے طور پہ مرکز میں جاتے ہیں، امتحانی مرکز میں ٹائم ہوتا ہے 2 گھنٹے 1 گھنٹے، جیسے ہی ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے ہم فوراً اس امتحانی مرکز سے باہر آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے ہمارا دنیا میں آنا۔ دنیا میں آنا ہمارا ایک مخصوص وقت گزار کے ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ یعنی زندگی اور موت کا یہ کھیل جانچ اور آزمائش کا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں، اور پھر یہ نہایت نادانی کی بات ہے کہ انسان امتحان گاہ کو ہی اپنی منزل بنا لے، حالانکہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ تھا، پھر وہ اسے جنت بنا لے۔ بنانے کی چاہ میں، جنت بنانے کی چاہ میں کیوں ہلکان ہوا جا رہا ہے؟ دیکھیں آج معاشرے میں کیا ہوا ہے کہ انسان جو ہمارا یہ امتحانی سینٹر ہے، مرکز ہے دنیا انسان کے لیے،
اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنا مرکز بنا لیا، اسی میں ہم نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے، جو فیصلے، جو چیزیں جو بھی ہے ہمیں یہی ملے گا اس کا نتیجہ۔ کیوں ملکہ اسی میں ہم مرے جا رہے ہیں دنیا کی زندگی کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے لوگوں کا گلا اسی لیے کاٹے جا رہے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے؟ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے جسے فنا ہے اور کچھ نہیں، یہ پڑاؤ ہے، منزل نہیں۔ جیسے مسافر کسی مقام پر ٹھہرتا پھر آگے چل پڑتا ہے، اس کا راستہ میں کوئی منزل آئے وہ سستانے کے لیے رکے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ یہ سراب ہے، جیسے آپ کسی، سراب کہتے ہیں اسے، جیسے آپ کسی ریگستان میں کھڑے ہوں، ریگستان میں آپ کو شدت کی پیاس لگی اور دور آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے پانی ہے، جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو آپ کو وہ ریت محسوس ہوتی ہے۔ سراب اس کو کہتے ہیں۔ حقیقت نہیں، حقیقت تو صرف آخرت ہے، اور عیش و عشرت تو صرف آخرت کا ہے۔ مومن کے لیے دنیا ایک آزمائش تو ہے، مگر اس دنیا کا آخری دور اس سے بھی سخت مبتلا، سخت آزمائشوں کا دور ہے۔ فتنہ در فتنہ، اتنے فتنے ہوں گے آخری دور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اتریں گے کہ جیسے بارش کا پانی اترتا ہے، بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ یہ بات آج ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ اتنی شدت سے فتنے اتر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے جس فتنے سے زیادہ پناہ مانگی ہے وہ ہے دجال کا فتنہ۔ آپ خود نماز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس میں فتنہ دجال سے بچاؤ کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المغرم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اے اللہ میں عذاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آخری تشہد میں دعا مانگے کرتے تھے؟ اے اللہ میں عذاب قبر، فتنہ مسیح دجال، موت و حیات کے فتنہ، گناہ اور تاوان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دجال قوم یہود کا ایک شخص ہے جو حکم الہی سے کسی جزیرے میں قید ہے، اور اللہ کا جب حکم ہوگا وہ اس جزیرے سے آزاد ہو کر دنیا میں فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بے پناہ طاقت اور اختیارات دیے ہیں۔ جس طرح ابلیس کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے اختیارات دے رکھے ہیں ایک مخصوص مدت تک، یہ شر کی طاقتیں، یہ ابلیس اور دجال کی آزمائش ہی دراصل بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں اصل آزمائش ہے، جن کا اصل ہدف مسلمان کا ایمان ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ آپ کا ایمان ہے۔ شیطان اور دجال دونوں بڑے فتنے ہیں، البتہ شیطان عمومی فتنہ ہے، اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں جہنم واصل کرنے کے لیے اللہ سے لمبی عمر کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ جو انسان کو ہر موقع لمحہ بلحمہ اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے کوشش کرتا رہتا ہے گمراہ کرنے کی، وہ صرف آپ کو ایک چیز اچھی کر کے دکھاتا ہے اور آپ کی مرضی، آپ وہ کریں یا نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے۔ لہٰذا شیطان اپنے اعتبار سے بڑا فتنہ ہے، دجال اپنے وقت کے حساب سے قیامت کے بڑے نشانات میں سے ایک نشان ہے، کیونکہ قرب قیامت جو ہے نا وہی دجال جو ہے ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی دعا میں فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کثرت سے فتنہ دجال سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی آدمی تشہد میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے پناہ طلب کرے: عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی موت کے فتنے سے، اور دجال کے شر سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1377 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 588۔ جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔
معلوم ہے جہنم ایسی خطرناک اور ہولناک چیز ہے جو اللہ کے باغیوں اور دشمنوں کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم اللہ کا عذاب ہے، جہنم میں داخلہ سب سے بڑی رسوائی اور بدبختی ہے۔ لہذا ایک انسان کی سب سے عظیم کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے نجات پالے، اور اس دنیا میں بندہ جب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہر اس عقیدے سے بچنے کی دعا کرتا ہے جو جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور ہر اس قول و عمل سے دور رکھے جانے کا طالب ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور وفات کے بعد جہنم سے اللہ کی پناہ کا معنی ہے کہ اللہ اسے اپنی سزا اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، موت کے بعد قبر میں دفن ہونا ہر انسان کا حتمی ٹھکانہ ہے۔ سورہ نمبر 80، سورہ کا نام عبسہ، پارہ نمبر 30، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی اس کے لیے وفات کے بعد قبر کا نظام دکھا تاکہ وہ زمین میں درندوں اور پرندوں کی غذا نہ بنے بلکہ اسے دفن کر دیا جائے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اسے اسلام نے ہمیں دفن کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے مذاہب کچھ ایسے ہیں جیسے ہندوازم اور پارسی ازم اور دنیا میں اور مذاہب ہیں جو انسان کی مرنے کے بعد بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد جلا دیا جائے اور اس کی راکھ اڑا دی جائے۔ اور پارسی مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ مردے کو ایک عمارت پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو نوچ نوچ کے گدھ چیل کوے کھاتے ہیں اس کا گوشت۔ یہ بھی انسان کی تذلیل ہے۔ اسلام نے ہمیں احترام انسانیت کا درس دیا، حتیٰ کہ جو مر جائے انسان، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم کو بحفاظت زمین میں اتارنے کا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تاکہ اس کا احترام توقیر باقی رہے۔ قبر کا عذاب، اس میں نیم و آرام سے دوچار ہونا۔ قبر کا عذاب ایسا مشکل، اتنا شدید مرحلہ کہ اپنے سے پہلے کی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کا حساب دینا ہوگا کہ جو انسان نے زمین پر کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ قبر سے خائف اور اس سے بچنے کا سامان تیار کرتے رہیں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے عذاب قبر کی خبر ہوئی ہے، اس کے بعد سے ہر نماز میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا کی اتنی عظیم ہستی، امام الانبیاء، امام کائنات، عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ یہ کہ اللہ اس دنیا میں ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ ہر انسان امتحان کی تیاری کرتا ہے، وہ تیاری اس طرح کرتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام سوالات کر کے آئے۔ اسی طرح عذاب قبر ہے پہلا مرحلہ انسان کا آخرت کا، ادھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دفن ہونے کے بعد قبر کی تنگی، سختی اور اس میں پیش آنے والی ہر تکلیف سے محفوظ رہے۔ زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے مختلف قسم کے فتنوں اور مصائب کا سامنا۔ فتنے دو بہت اہم، ایک شہوات کا فتنہ کہ انسان دنیا کے لالچ میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو جائے، دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر آخرت کی نعمتوں کو بھول جائے۔ شبہات کا فتنہ، اپنے دین اور عقیدہ کے متعلق انسان کو ایسے شبہات کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کی راہ پر چل پڑے۔ یہی زندگی کا فتنہ ہے۔ البتہ موت کا فتنہ یہ ہے کہ وفات اور جان کنی کے وقت انسان کو کلمہ شہادت نصیب نہ ہو۔ اس وقت شیطان عموماً حاضر رہتا ہے اور انسان کو گمراہی کے راستے کی دعوت دیتا ہے، بلکہ یہودیت اور نصرانیت اور دیگر باطل مذہبوں پر مرنے پر اکساتا ہے۔ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔
دجال کا اس روئے زمین پر جو فتنہ وہ سب سے بڑا ہوگا. اسی لیے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے اپنی امت کو اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کو ڈرایا ہے، دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور قیامت تک اس روئے زمین پر دجال کا فتنہ رونما نہیں ہوگا، بلکہ اس روئے زمین میں چھوٹے چھوٹے جتنے فتنے ظاہر ہوتے ہیں یا ہو رہے ہوں گے وہ دجال کے عظیم فتنے کا پیش خیمہ ہے. جو شخص دنیا کے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا نہ پائے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ نہ سکے گا. لہٰذا دجال سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ان 4 چیزوں کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد میں اللہ کی پناہ چاہتے رہے. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اے اللہ میں گناہ اور قرض داری سے پناہ چاہتا ہوں. قرض داری بھی بہت بڑا فتنہ ہے، گناہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ مسیح دجال سے اور روئے زمین پہ جتنے چھوٹے چھوٹے فتنے نمودار ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے. جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.